3 سال کے انتظار کے بعد انہوں نے شرف بخشا ہمیں زیارت کا، اور آج پہلا موقع ہے کہ آج ان کے روبرو ہمیں بھی کچھ 2 لفظ بولنے کا موقع ملا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ قاری صاحب کو مناظرہ اسلام ہے، پہلے دیوبند تھے، اب اس کو بند کر کے ہمارے پاس آ گئے. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. تو میرا دل ہے کہ جس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر عالم ذاکر کے لیے میں چند الفاظ آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں. اگر آج مان صاحب مجھے جلدی نہ، لیکن اس کی مجبوری میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا زیادہ ٹائم لینا. تو میرا دل ہے کہ قاری صاحب کے لیے بھی 2 لفظ میں بول دوں کہ الفاظ کی جاگیر کا سردار ہے سخاوت. نیازِ صاحب میری آخری بھائی، اس کے بعد مجھے بھی اجازت ہے، مجھے آگے نکلنا ہے. الفاظ کی جاگیر کا سردار ہے سخاوت، حیدر کی وکالت کا علمدار ہے سخاوت. حیدر کی وکالت کا علمدار ہے سخاوت. بے دین کے لیے دین کی تلوار ہے سخاوت. بے دین کے لیے دین کی تلوار ہے سخاوت. باطل سے صدا برسرے پیکار رہا ہے سخاوت. کچھ فکر نہیں اس کو منافق کی گلی کی، بے خوف بھی کرتا ہے یہ وکالت علی کی. اب میں ملتمس ہوں، فخر شیعت ہماری آن، ہماری پہچان، ہمارا مان، علمدار پاسبان سرکار وفا، عزت مآب جناب قاری سخاوت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مصاحب محمد والے محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد پہ یک زبان نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر بابا دبا. الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیے. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حساری وحسار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا. دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو ہے موڈ میں سننے کا، آپ کو علم ہے میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایسا مولوی نہیں ہو جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں. میری آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. میں کو سمجھ آ رہی ہے؟ امام کیسا ہونا، آپ نے بالکل ڈرنا نہیں. میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں. پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کر قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے. لاہور والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا اور اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا. اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا، اپنی کوٹھی بھی مولوی کو دے دوں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کیا ہے نا کوتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کیا ہے نا کوتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے بیٹھے یہاں شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. بات کی سمجھا رہی ہے؟ میں نے گفتگو کرنی ہے ساری لفظ امامت پہ کری. امام کیسا ہونا چاہیے میری طرف دیکھنا. بندے بڑے عجیب طریقے سے میری داڑھی کی طرف دیکھ رہے ہیں. داڑھی بڑی لمبی ہے. ممبر شیعوں کا اس داڑھی کا ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا تو آپ خوش قسمت ہے. آپ کا اس داڑھی پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. آپ کو مفت میں یہ بڑی بڑائی داڑھی مل گئی. برادران محترم، میں نے تعلیم حاصل کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں. کسی مولوی کے کہنے سے میں شیعہ نہیں ہوا. میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں. بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں. اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج میرا یہ دل چاہتا ہے میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں
کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے. اصل میں نا لوگوں نے غلط بات بٹھائی ہے، لوگوں کے دلوں میں مولویوں نے غلط بات بٹھائی ہے. مولوی کہتے ہیں نقل کفر، کفر نباشر، نعوذ باللہ. شیعہ صحابہ رسول کو نہیں مانتے، اس لیے یہ وہ ہیں. کبھی میں بھی کہتا تھا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. جب میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اصل میں یہ بیوقوف خود صحابہ کو نہیں مانتے. شیعوں کا صرف قصور اتنا ہے کہ شیعہ اس طرح صحابہ کرام کو مانتے ہیں جس طرح نبی نے فرمایا ہے، اور تم اس طرح مانتے ہو جیسے تم کو مولویوں نے سمجھایا ہے. تمہارا اور ہمارا ماننے کا کلیہ علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے. اگر تم پھر بھی ضد پہ گئے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے کہ کام شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اور لکھ لو پھر بانگے کو حضرت ممبر پہ کھڑے ہو گئے قاری صحابت پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج کروائے. تمہارا غلط پراپوگنڈا ہے، تمہاری غلط سوچ ہے. تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. سنو شیعوں کا صحابہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. لکھو وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے تلے کی توہین کرے. وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو نبی کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. آج سنا دنیا والوں، وہ بھی مسلمان تھے، مسلمان نہیں، لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. اور وہ بھی مسلمان نہیں، لعنتی ہے جو دشمنان آل رسول کو صحابی رسول کہے. اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میری طرف دیکھنا. 2 سال میرا انتظار ہوا ہے، لیکن ایک اس دفعہ میں نے ان کو ٹائم دیا میری طرف دیکھنا. موضوع کیا ہے؟ امام کیسا ہونا چاہیے. اب میری مجلس شروع ہونے لگی ہے. تو پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابوالعلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کا نام کہے چلے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دی چاہے بڑا ہو، میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، پھر مولوی نہیں اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. وہ کس کے ساتھ؟ ہر بندے کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ امام کے ساتھ. اب سمجھا کہ جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس بندے کا امام ہی چغل ہوگا. جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا. اچھا کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ آج ان سے میں چھاڑ مار کے شیعہ ہوں، آج یہ نہیں مانتے امام کے گھر، کہتا نہیں ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے. اور کس کے ساتھ؟ کون بول رہا کس کے ساتھ؟ چلو قاری صاحب ضد نہیں کہتا، تمہاری باتوں کے سیکرٹری میں مان لیتا ہوں.
تم کہتے ہو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو مسئلہ حل ہو گیا نا، تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی ہے؟ یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بوز ہے، یا بوز ہے یا اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا. جو 17واں پارہ ہے سورہ حج ہے، گھر جا کے قرآن کو صبح چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. ماں دودھ پلانے والے بچے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بچے کا پتہ نہیں، تو جب دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ اگر تم پھر بھی ضد پہ ہو، تمہیں مولیوں نے ضد میں ڈالا ہے، تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، اللہ عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج ہے کہ تم کا تو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو. اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں نہ ہو، بتا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا. تیرا ڈیڈی، تیرا ابا نہیں اٹھے گا. اس ابے کا بولا کیا نام ہے؟ ابے کا نام ہے حضرت آدم. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ چلو آدم کا چھوٹا ہماری پہلی امی ہے جناب حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ. دو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو اٹھے گا، نہ تیرا ڈیڈی اٹھے گا، نہ تیری ممی اٹھے گی، نہ ڈیڈی کی کو ماں ہے. ڈیڈی کی تو ماں ہے، نہ ممی کی تو ماں ہے. اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا نا حشر کے دن پھر تجھے ماننا پڑے گا. ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ اٹھا دے. ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے؟ اللہ امام کہتا کسے ہے؟ امام کی صفات کیا ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہے؟ کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ شیعہ سنی دوستوں نے آپ کو لڑائی سے جھگڑا ہے کہ کسی مذہب کو ہٹ ہے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. آؤ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. پوری قرآن میں جس کی اللہ کہنا ہدایت کرو وہ ہوگا امام، جس کی اللہ کے تابع داری کرو وہ ہوگا امام. جس کی ہدایت سے اللہ منع کرے، اتباع سے منع کرے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ ہادی ہے، نہ وہ لیڈر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. امام 14 آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن سے اور تمہیں سمجھ آ جائے گی. اگر ساری زندگی یہ مجلس، مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا اگلے سال تک میں دعوت فکر دے کر ساری زندگی اگر یہ مجلس میری پڑی ہوئی آپ کے دنوں میں نکل گئی تو میں نے دروازہ داخلہ تو سر کو جھکایا ہی نہیں. آپ پورے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ امام کہتا کسے ہے؟ پہلی آیت پڑھنے لگو سورہ دہر سے، صبح چیک کر لینا سورہ دہر سے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا.
गुनाहगार की इतना करना, गुनाहगार का मरीद न हो जाना, गुनाहगार को पेशवाना बनाना, गुनाहगार को इमाम ना मान लेना। अब समझ आई गुनाहगार इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो मासूम होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। पहली आयत पढ़ी सूरह दहर से, दूसरी आयत पढ़ो सूरह जासिया से। मेरी तरफ देखें, अल्लाह फरमाता है वला तत्ताबिउ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है खबरदार जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम ही नहीं। अल्लाह कहते हैं जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहते हैं जाहिल की ताबेदारी न करना, जाहिल का मुरीद न हो जाना, जाहिल को पेशवाना बना लेना, जाहिल को हादी ना मान लेना। अब समझ आई जाहिल इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा, वो बाबुल इल्म होगा। कितनी आदमी है? दो। तीसरी आयत पढ़ेगा सूरह कलम से। मेरी तरफ देखना, अल्लाह कहता फला तो मुकज़्ज़िबीन, खबरदार जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह कहता है झूठे की हिदायत न करना, झूठे का मुरीद ना हो जाना, झूठे को पेशवाना बना लेना, झूठे को हादी ना मान लेना। अब समझ आई इमाम कादिबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता। कितनी आदमी है? शाबाश, बोल कितनी? तो चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़ी, ऐसी पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में। मुझे इस आयत का जवाब दीजिए, मदद भी छोड़ दूंगा, वो अगर इनाम भी दूंगा। जैसे बंदे को भी समझ नहीं इमाम कैसा होना चाहिए। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी आयत पर पारा नंबर 18 है, सूरह नूर है। सुन, अल्लाह फरमाता है वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतान, खबरदार जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ही नहीं होता। जिस पे शैतान का अटैक और असर हो तो तुमने इमाम नहीं। अल्लाह कहता है उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद न हो जाना, क्योंकि वो खुद शैतान का मरीद है। अल्लाह कहता है उसका इत्तबा न करना, उसकी ताबेदारी न करना। कितनी आती हुई? अच्छा, अल्लाह तो कह रहा है हमसे क्यों लड़ते हो? अल्लाह से लड़ो, अल्लाह से झगड़ा करो, शीलों से क्यों वहां लड़ती हो? अल्लाह कहता है जिसमें शैतान का असर वो इमाम नहीं हो। पहले बताओ तो सही ना, बताओ शैतान का असर हुआ कि नहीं देखा? मुझे ये बताओ ना, शैतान का असर हुआ किस पे? राक्षस के सर पे कुरान पूछ रहे। अच्छा, पहले पूछेगा किसी से? जुमेरात वाले मौलवी से। इसको तो पता ही नहीं, अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं, अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं है। भाई को समझ आ रही है? पूछना शैतान का असर किस पे होता? अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। 1400 साल का जुमला एक सेकंड में हल कर रहा हूं, मेरी तरफ देखना है, जुमला आपने समझना है। अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता, उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद न हो जाना। तो फिर चौथा पारा है, सूरह आले इमरान है। सुबह घर पर जाके कुरान खोल के चेक कर लेना, कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरिम, तर्जुमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था तो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। भागे थे, उन पे शैतान का असर हुआ था। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था, नाम उस वक्त था। लेकिन याद रख लो शियो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तुम्हारे दिल में गलतफहमियां तो निकाल देना। मैं जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं मिंबर पे खड़े होकर, नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। और फिर ये भगवान बोल कह रहा हूं नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा, नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। लेकिन जितने भागे थे सारे मुनाफिक थे। आपको समझ आ रही है? मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था। मेरे भाइयों का आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, नाम उसका अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है, 100 किताब का मुसन्नफ है। इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है मदारिजुन नबुव्वत। वो इस किताब के अंदर लिखता है कि जब भागने वाले भाग गए तो इतना भागा, इतना मेरा पता नहीं कहां तक भागा, खतरा टल गया, जाके बंद हो गई, सारे भागे हुए वापस आए। बात समझा रहा हूं कि वाले जुर्म करवा रहा हूं, जिस पे शैतान का असर वो बंदा इमाम नहीं होता। जब भागने वाले वापस आए, खतरा टल गया, जाके बंद हो गई, सारे भागे हुए वापस आए। तो क्या देखा? अल्लाह के नबी ने उन तबाब को एक साथ में खड़े कर दिया, खड़े करके बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों भाई बड़े मियां तुम भी भागे थे? हाँ भाई छोटे मियां तुम भी भागे थे।
یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا اور آخری جملے ہیں میں ایسا نہیں بار بار کو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے پڑھنے کا اتنا شوق بھی نہیں تو میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں میری بات آپ میری طرف دیکھنا دیکھتا ہے بعد جرم کروا کے موضوع سمیٹ رہا میری طرف دیکھنا نبی نے پوچھا بھائی تمہیں کس چیز نے بگایا تھا اب جملہ سمجھنا نبی فرماتے ہیں کس چیز نے بگایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی شیطان نے کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد قتل ہو گیا ہے جب ہم نے اس بات کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں عبدالحق لکھتا ہے نبی پاک نے پوچھا کس چیز نے بگایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ ایمان نہیں ہوتا آخری فضائل کا جملہ ہے پھر آیا تو پھر صحیح میری طرف دیکھنا کہ عبدالحق لکھتا ہے سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جو جملہ جو تیرے مولا علی کی شان میں عبدالحق نے لکھا ہے وہ لکھتا ہے جب نبی نے پوچھا نا مانگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا کہتا ہے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تمہیں چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا آپ کو رات نہیں گئے آخری جملہ کیا کہ میں مسائل کی طرف آگے میری تمہیں آخری جملہ اچھا کن سے ڈرتے ہیں مولویوں سے میں پاکستان کے اندر کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں یہ میری کیسر ہو رہی ہے ریکارڈ لے جاؤ اس کیسر کو جہاں دل چاہے لگا کے سنا لینا بازار میں سناؤ نمازیوں میں بٹھا کے سنا لینا جہاں دل چاہے سنا لینا یہ فکر یہ چل رہا ہے کیسر ہو رہی ہے میری ریکارڈ میں کسی اور بندے کا ذمہ دار نہیں لکھنا جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس حلال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا افسوس یہ ہے میں نے ایڈے پڑھی ہیں 4 مانی کی مزدوریوں کہتے ہیں ٹائم ہو گیا ختم پھر کبھی آیا تو پھر سے افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس علی بن ولی اللہ کے گھرانے کی پہچان نہیں کی اگر پہچان کر لیتے تو ہو سکتا ہے واقعہ کربلا ہی نہ ہو لوگ کہتے دیتے ہیں شیعوں نے حسین کو شہید کیا بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں یہ بات کہنی آسان ہے کہ اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا کبھی پھر آیا تو پھر بتاؤں گا حسین کے قاتل کون ہے اب مجبوری ہے ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس لکھا ہے کربلا کے میدان میں جب 10ویں محرم کا دن آیا تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا کسی بیوی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا کسی بیوی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا کسی بیوی نے شہزادہ اونو محمد کو سنوارا عزاداروں اپنے اپنے وقت پہ قربانیاں ہوتی رہیں حسین ابن علی کربلا کی زمین پر کھڑے تھے حالت کیا ہے تیرے میرے امام کی میرے مولا حسین کربلا کی زمین پر کھڑے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے حل منا سرین ینصرنا ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا عزادارو کبھی کہتے تھے این این عباس این این علی اکبر این این قاسم تو میرے شیرو تم کہاں چلے گئے تمہیں کہاں نیند آ گئی کبھی کہتے تھے حل منا سرین ینصرنا ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا عزادارو اس جملے کو بی بی نے سنا آواز دے کے فرما دیا بھیا غربت کے ہو کے بلند نہ کرو میں تم کو گھوڑے پہ سوار کرواتی ہوں عزادارو حسین کا گھوڑا خیمے میں آیا بی بی نے لگام کو پکڑا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے کے بعد گھوڑا چل میدان کی طرف طریق کہتی ہے گھوڑا نہ چلا جب کہا نا گھوڑا نہ چلا ہم فرماتے گھوڑا تو فوجی اشکیا سے ڈر گیا ہے
کہتے ہیں مولا میں ڈرا تو نہیں، میرے پاؤں کی طرف دیکھا، جب ایمان نے گھوڑے کے پاؤں کی